ہمیں جرنلزم کی بجائے کرنلزم کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ دوستو جملہ پھر سنیں، جملہ سنیں کہ ہمیں جرنلزم کی بجائے کرنلزم کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ دوستو یہ جملہ ابھی میں نے سنا ہے حامد میر صاحب کا۔ ایک وہ ان کی ایک کوئی تقریب تھی جس کے آسمہ جہانگیر جو ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے وہ جا چکی ہیں، ان کے نام سے آپ کو پتہ ہے ان کے ہر سال جو وکلاء کی اور بڑے بڑے صحافیوں کی اور اس میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، وہاں ان کی ایک تقریب تھی۔ اس تقریب میں ابھی جو ہے نا حامد میر صاحب نے جو فرمایا ہے وہ یہی کہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا جرنلزم کی بجائے کرنلزم کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو یہ جملہ تو بہت بڑا ہے، یہ بات ہی بہت بڑی ہے، اور اس تقریب میں انہوں نے بس دیکھ لیں میرے خیال میں بہت بڑا جملہ ہے، اور مزید کہا کہ دیکھیں بھائی اس پاکستان میں کچھ بھی آزاد نہیں ہے۔ بات وہاں سے نکلی تھی کہ رینٹ آ پارٹی، کہ ایک پارٹی جو ہے نا اس کو رینٹ پہ آپ لے سکتے ہیں، مطلب آپ سمجھ لیں وہ کس کی بات کر رہے ہوں گے۔ کہ حامد میر صاحب نے فرمایا کہ صرف پاکستان کے اندر صرف پارٹیز نہیں بلکہ میڈیا چینلز بھی، اینکرز بھی اور وکیل بھی، اور آگے آپ مزید سمجھ رہے ہیں، مطلب اس نے ہر چیز کا مطلب کہہ دیا کہ پورے پاکستان میں آپ کوئی بھی چیز جو ہے نا آپ رینٹ پہ لے سکتے ہیں۔ یہ ایسا ماشاءاللہ رینٹ پاکستان ہے۔ اور بس ویسے تو ہمارا پورا پاکستان ہی ان کے آئی ایم ایف کے کہنے کے بڑی بڑی چیزیں ان کے قبضے میں ہے، بلکہ پورا پاکستان ہی ان کا وہ بن چکا ہے، پورا رینٹ پہ بن چکا ہے، اللہ معاف کرے جو ہمارا حال ہو چکا ہے۔ لیکن وہ بڑی بات تھی۔ اس کے علاوہ دوستو حامد میر صاحب نے ایک تو دوستو یاد رہے میں شروع سے ہی حامد میر صاحب کو ایک اچھا اینکر سمجھتا ہوں، بڑا زبردست انہوں نے جو ہے نا ہمیشہ وہ دبنگ انداز میں جو بات ہے بولتے ہیں، اور وہ ان کا شاید ہو سکتا ہے کہ پہلے خان صاحب کے ساتھ تھوڑا اختلاف تھا، وہ بالکل تھا، وہ تو ہونا بھی چاہیے، لیکن جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے نا تو حامد میر صاحب نے جو ہے نا ان کا جو انداز ہے وہ سب چینج ہو چکا ہے۔ بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو حق سچ کی بات جو ہے نا، جو مظلوم اس کے جو مظلومیت ہوتی ہے، جیسے لال مسجد آپریشن ہے، بلوچستان کے حوالے سے ہے، مسنگ پرسن کے حوالے سے خاص طور پہ جتنا جو ہے نا حامد میر صاحب نے اس کو اجاگر کیا، کسی نے نہیں کیا۔ اب بالکل وہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی آئین تو ہے نہیں، آپ پتہ نہیں کس کی تلاش میں ہے، آئین شائن نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ دوستو یہ صورتحال، یہ باتیں تھیں انہوں نے، اور مزید انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھ لیں عرش شریف جو ہمارا ایک صحافی شہید ہوا ہے، اور ہم نے مطلب کیا کیا، اس کے لیے کمیٹیاں بنی، ایک موٹو ایکشن بھی لیا گیا جج نے، اور سب کچھ ہو، ایک ٹیم بھی گئی کینیا میں کہ وہاں جائے اور جا کے ان کو چیک کرے، لیکن ہوا کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ پاکستان ہمارا کچھ آئین تو ادھر ہے ہی نہیں۔ جب ان سے سوال پوچھا کہ حامد میر صاحب سے کہ جب آپ چینل پہ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ یہ باتیں کیوں نہیں کرتے، بولے ہم کیا باتیں کریں، ہم باتیں اگر کریں گے تو ہم آف ایئر ہو جائیں گے، ہمیں چینل والے نکال دیں گے، مطلب تو اس سے بہتر ہے کہ اب بلکہ ہم نے فیصلہ کیا کہ جن جن اینکرز کو، صحافیوں کو اوپر سے پریشر آتا ہے کہ آپ یہ کہیں یہ نہ کہیں، تو ہم اس وقت چینل میں تو یہ بات نہیں کہیں گے، بہر ہم اپنی ایک تنظیم بنا رہے ہیں، اور وہاں اس تنظیم میں آ کے ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، وہاں کے ہم کھل کے بات کریں گے۔ خیر بہت وہ شاندار تقریب تھی، انہوں نے بڑا ایک جملہ کہا، یہ جملہ آپ کتنا اتفاق کرتے نہیں کرتے، خیر میں نے ان کی بات آپ کو دہرا دی ہے، حامد میر صاحب نے جو فرمایا۔ باقی آپ دوستوں کی کیا رائے ہے اس کے اوپر وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔